اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پشتونوں کے ایک دو قبیلوں کے بارے میں بات کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ جب دیکھو گے تو آپ لوگوں کو بھی پشتونوں کی تاریخ کا پتہ چل جائے گا۔ یہ 1460 عیسوی کی بات ہے، جو کہ دو قومیں درزاق اور جو یوسفزی قومیں ہیں ان کے بارے میں ہے۔ آپ لوگ پہلے جو پٹھان لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی، دوسروں کو تو نہیں آئے گی۔ یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد میں اردو میں تشریح کروں گا کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا، مگر آخر میں ایک سبق بھی دوں گا سارے پٹھانوں کو کہ کائنڈلی آپ لوگ ضرور سنیے، اور آخر میں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں نا وہ لازمی سنیے کائنڈلی۔ ملک احمد خان یوسفزی پکال 1465 عیسوی کے د کابل په پښتنه خاوره د یو توریالي پښتون سردار ملک سلطان شاه په کور کې وزیږید۔ په ډېر وړوکوالي کې یتیم شو، نو پالنه یې خپل تره ملک سلیمان شاه ته پذیمه شو۔ ملک سلیمان شاه څوک چې د یوسفزي قام سردارو او د کابل د مغولو په دربار کې یو ځانګړی حیثیت لرلو۔ ملک سلیمان شاه د خپل یتیم وراره په جبین کې د بادشاهۍ آثار لیدل، نو ځکه یې د احمد خان تربیت د یو ولی عهد پرنګ کولو۔ ماشوم احمد خان به د ځان سره دربار کې ساتلو او د بادشاهۍ داو پیچ به ورته ښودل۔ ملک سلیمان شاه دا خوب لیدو چې یو ورځ به د کابل په تخت احمد خان ځلیدونکی ویني، خو ولې د بده مرغه په کال 1490 کې د کابل یوسفزي د داسې یوې دردناکې خو نړۍ حادثې سره مخ شول چې د ملک سلیمان شاه خوبونه یې تالا ترغه کړل۔ د کابل مغول حکمران مرزا الغ بیگ د ملک سلیمان شاه او ملک احمد خان سره 200 یوسفزي سرداران د میلمستیا په بهانه پټګۍ گرفتار کړل، او د ملک سلیمان شاه نه علاوه د ټولو یوسفزي سردارانو د قتل پروانه جاری کړه۔ ملک سلیمان شاه د خپل خوبونو دنیا په یو دم پورانېدو لیده، خو همت بایللو او د دغه عظیم مقصد دپاره یو اخیری داو د خپل سر په قیمت ولګو۔ مغول الغ بیگ نه د خپل سر په بدل د احمد خان ژوند غوښتو۔ د ډیرو بے پناه احسانونو په بدل کې د ملک سلیمان شاه دا خواست قبول کو، او د ملک احمد په ځای د ملک سلیمان شاه سر د تن نه جدا کړ، او ملک احمد ته د خپل قبیله سره د کابل نه د بے دخلی سزا واوروله۔ په وینو لړلی ماشوم ملک احمد د خپل تره ملک سلیمان شاه او 200 یوسفزي ملکانانو بے سره لاشونو سره خپل قبیله ته واپس راغی۔ مغولو د معاهدې خلاف د یوسفزو قبیله تالا کړه۔ په دې موقع د قبیله سپینګیرو د ملک سلیمان شاه د وصیت مطابق ملک احمد خان ته د یوسفزي قوم د سردارۍ دستار په سر کړو۔ د ملک احمد خان په قیادت کې د یوسفزو لوټلې او تباهاله قبیله د کابل نه د خیبر په کنډو پیښور ته راغله۔ په پیښور دغه زمانه کې مغول باجګزار افغان د لزاق قبیله قابض و۔ د لزاقو ډېر په درناوي خپلو لوټلو یوسفزو وروڼو ته هرکلی ووې، او د میلمستیا نه پس یې ورته د دوابي اشنغر علاقه وسپارله۔ وروستو یې انبار او باجوړ هم یوسفزو ته وبخل۔ د یوسفزو ستړې او تباهاله قافلې په دوابه کې مستقل پړاو وکړو۔ ملک احمد خان په ننګرهار کې پاتې یوسفزو ته هم د راتلو هدایت وکړو۔ یوسفزي قومونه ټول راغلل او تر باجوړه میشته شول۔ چې کله یوسفزي دمه شول، نو ملک احمد خان د خپل تورزن او نوموړي تره ملک سلیمان شاه شهید هغه لیدلی خوب ته د تعبیر ورکولو مضبوطه اراده وکړه چې د پښتون قام دپاره یو آزاد او خپلواک ریاست حاصل کړي، چې پښتانه پکې په امن، ازادۍ او خوشحالۍ ژوند تیر کړي شي۔ په هغه زمانه کې هشتنغر د سواتی حکمران سلطان اویس جاگیر و، څوک چې د مغول باجګزار و،
ملک احمد خان د خپل عظیم مقصد حاصلولو د جدوجہد آغاز په کال 1510 عیسوي کې په اشنغر د حملې نه وکړ. د سواتو او یوسفزو ترمنځ خونړۍ نښتې شروع شوې. سواتی د سردار میراهند په قیادت ډېر په مړانه په میدان کې وجنګېدل، خو ولې د ملک احمد خان د فولادي عزم په لار کې مستقل خنډ نشوه او د دغې جنګونو خاتمه د سواتیانو په ماتې وشوه. میراهند شکست وخوړو او د اشنغر نه د ملکنډ په لوري په تېښته لاړ. ملک احمد خان د میراهند تعقب تر ملکنډ او شیرخانې وکړو. یوسفزو د ملکنډ نه تر اشنغر علاقه قبضه کړه. په دغه زمانه کې د کابل حکمران هم د مشکلاتو سره مخ و. یوسفزو ته مخ آزاده وه. د اشنغر د فتح کولو سره د یوسفزو حوصلې نورې هم اوچتې شوې. ملک احمد خان خپل یوسفزي بازونه د ملکنډ په دنګو دنګو سوکو ور پرېښودل او په لږه موده کې د ملکنډ دنګې سوکې د تورزن ملک احمد د خپلو لاندې پردې نړۍ لما تل نشتا، په هند سند په تخار په کابل نشتا، بل په زابل نشتا لما اتل نشتا. زیم زمره پردې نړۍ لما تل نشتا، په هند سند په تخار په کابل نشتا، بل په زابل نشتا لما اتل نشتا، بل په زابل او په خار بټخیله یې قبضه وکړه. سواته حکمران سلطان اویس ویرې واخیست. خپل ټول طاقت یې د تاڼې په مرکز راجمع کو او د خپل بقا د اخیری جنگ تیارې شروع. غشي د منځ برېښنا په میر سمنو باندې، په جوبلیونم یرغالم په تختېدونو باندې. بلخوا تورزن ملک احمد او د هغه سربازانو د سوات په خاوره د قبضې کولو فولادي عزم لرل. په جوبلیونم یرغالم په تختېدونو باندې، په ماتېدونو باندې لما اتل نشتا. 1515 عیسوي کې د یوسفزو او سواتی حکمران ترمنځ خونړي جنگونه وشول. سوات، سما او غرونه په وینو رنګ شول، خو د دغه جنگونو خاتمه هم د سواتو په ماتې پای ته ورسېده. سلطان اویس د تاڼې په مقام د خپل بقا اخیری جنگ وکړو، ولې د ماتې سره مخ شو او په تېښته منګلور ته بریالی شو. زما د تورې تر شپو لاندې د هرات او جرم، غرج و بامیان او تخار بولی نوم زما په ادوم. یوسفزو په کوز سوات خپل بیرغ خښ کو او په بر سوات یې بریدونه شروع کړل. غرج و بامیان او تخار بولی نوم زما په ادوم، زه پېژندی یم پروم لما اتل نشتا، زه پېژندی یم پروم لما اتل نشتا. سلطان اویس د مقابلې توان نه لرلو، د منګلور نه نیاګ درې ته په تېښته لاړو او کافرو سره پناه ګزین شو. په سوات یوسفزي قابض شول. ملک احمد خان په تاڼه کې د یوسفزو مرکز جوړ کو او د پښتونخوا د تکمیل په آخري مرحله یې ګوتې پورې کړې. خپلو وګړو لاره لورو پرزونه کوم، دوی په ډاډه نه خبامم ښې روزنه کوم. قسمت هم د غیرتمند ملک احمد خان ملګرتیا کوله. دوی په ډاډه نه خبامم ښې روزنه کوم، تلې ودنه کوم لما اتل نشتا، تلې ودنه کوم لما اتل نشتا، بل په زابل نشتا. په دغه زمانه کې د مردان په کلپاڼۍ کې د لزاکو زلمو د یوې یوسفزۍ پیغلې پړوني ته لاس واچو چې پرې ټولې یوسفزۍ قبیلې سره لمبه شوې. ملک احمد د دلزاکو نه دغه مجرمانو زلمو ته د سزا ورکولو مطالبه وکړه، ولې دلزاک قسمت وهلي د یوسفزو د زور او ارادو نه بې خبره د خپل طاقت په نشه کې مست د صلح په ځای جنگ ته تیار شو. تورزن ملک احمد خان هم
د دې موقع په لټون. ملک احمد خان د افغانستان ټولو پښتنو قومونو ته د مرستې درخواست د شیخ ملي په لاس واستو. په لویه پیمانه د یو تاریخي جنگ تیاری شو. د لزاکو هم خپل لښکرې جمع کړې او د شهبازګړۍ په مقام جنگي اجتماع وکړه. د پیښور، چچ، هزارې، صوابۍ، مردان د لزاک د یوې جنډې لاندې راجمع شو. بلخوا یوسفزي د ملک احمد خان په قیادت کې د کاټلنګ په مقام خیمه‌زن شو. د یو تاریخي جنگ دپاره میدان جوړ شو. دا جنگ د دواړو قومونو دپاره د ژوند او مرګ خبره وه. د لزاک چې په دې ځمکه د 1500 کالو راسې آبادو، نن د هغوی د مستقبل فیصله د دې جنگ په نتیجه وه. بلخوا د شهید ملک سلیمان شاه د ارمانونو او د ملک احمد خان د پښتونخوا د خوب تعبیر هم په دې جنگ کې دوام لرل. د یوسفزو د مدد دپاره د افغانستان نه په ګڼ شمېر افغان قامونه د شیخ ملي په قیادت کې کاټلنګ ته راورسېدل. هر طرف ته ویره ترخه خوره وه. هر طرف نه امدادي لښکرې را روانې وې. په 14 اپریل کال 1560 عیسوي کې د انورخاته سره د لزاکو د جنگ نغاره وغږېده. د لزاکو زلمو تکړه ډله په شتاب شتاب د کاټلنګ په لور روان شو چې جوش او جذبه یې د لیدو قابله. بلخوا د یوسفزو لښکرې د ملک احمد خان په قیادت کې د مقابلې دپاره په حرکت کې راغی. د یوسفزو سورو چابک ټولګې د سلیم خان او گجو خان نومې زلمو په قیادت کې د دلزاکو هراول ډغرې لا ور وړاندې شو. د ګدر په مقام دواړه طوفاني دستې یو بل ته مخامخ شوې. یو خونړۍ نښته وشوه. دغه معرکه کې د لزاک ځوانان د ماتې سره مخ شو او په تیښته د شهبازګړۍ په لور بیرته روان شو. یوسفزي توریالي ورپسې شو. د لزاکو لوی لښکر چې وسلوال د لزاک ځوانان په تیښته ولیدل، نو هغوی هم میدان پرېښود. د ملک احمد خان لښکر لکه د سیلاب د لزاکو په ښارونو او په کلو ورننوت. گجو خان او سلیم خان د دلزاکو سنگر ته ور ولګولو. د لزاک په تیښته په اباسین پورې وتل شروع شول. د جنگ فیصله د دلزاکو په ماتې تمامه شوه. ملک احمد خان اعلان وکړو چې د دلزاکو پښتنو عزت په هر افغان فرض دی. د دلزاکو نه څوک قیدي او غلام نشي کېدی. د دلزاکو تورسرو ماشومانو او بوډاګانو ته امن دی. بې تورې تش لاس دلزاک زلمی هم محفوظ دي. د دې فتح په نتیجه کې تر اباسین پورې په ټولې میداني علاقې سیوا د پیښور نه یوسفزي قابض شو. د اباسین په غاړه د منار په مقام په یو لویه جرګه کې ملک احمد خان د پښتونخوا په نوم د یو خودمختاره او آزاد ریاست اعلان وکړ. او د ملک سلیمان خان هغه خوب ته عملی شکل ورکو د کوم مقصد د پاره چې ملک سلیمان شاه او 200 یوسفزي سردارانو خپل ځانونه قربان کړي. د هغه شهیدانو روحونه په سکون شو کوم چې مغول الغ بیگ په کابل کې په خپل وینو لمبولي. ملک احمد خان د تانې په مقام د پښتونخوا ریاست قائم کو کوم چې د هشنغر، مردان، صوابۍ، باجوړ، دیر او سوات په علاقو اړه لرله.
ملک احمد خان شیخ ملی بابا ته د پښتونخوا ټول ازمکه په افغان قومونو په انصاف د تقسیمولو هدایت چې ټول افغانان پښتونخوا خپل وراثت وګڼي. تاریخ د ملک احمد خان بابا د زیرکتیا، سیاست او عظمت په واز کومي گواهی کوي. ملک احمد خان 10 کاله د پښتونخوا بادشاهو. په کال 1513 کې دا تورزن لوړ همته په قوم مین پښتون بادشاہ په حق ورسېدو. ان لله و انا الیه راجعون. اچھا، اس ویڈیو میں یہ بتاتا ہے کہ 1460 عیسوی میں ملک احمد خان کی پیدائش ہو گئی. وہ ملک سلطان شاہ کے گھرانے میں وہ پیدا ہو گیا تھا اور بہت ہی بچپن میں وہ یتیم ہو گیا تھا. اور آخر میں ان کی پرورش ان کی چچا ملک سلیمان شاہ نے کر دی. ملک سلیمان شاہ جو کہ مغلیہ حکمران کے دربار میں ایک اہم حیثیت رکھتا تھا. اس کے بعد وہ ملک سلیمان شاہ اپنے جو بھتیجا تھا اس میں انہوں نے بادشاہت کے سارے آثار دیکھتے تھے. ملک سلیمان شاہ نے اپنے بھتیجے کو دربار میں بلاتا تھا اور ان کو سارے جو دو فیج تھے بادشاہت کے ان کو سکھاتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میرا بھتیجا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ کابل کے تخت پر بیٹھے گا اور وہ بادشاہت کرے گا. تو اس کے بعد 1490 میں جو کہ یوسفزئی قوم ایک بڑی حادثے کا شکار ہو گئے. مغلیہ دور کے حکمران مرزا العبیک نے ان کو دعوت پہ بلا دیا اور 700 یوسفزئی قوم کے سردار تھے ان کو پکڑوایا اور ان کے موت کے فرمانے جاری کر دے کہ سب کے سب مار دیا جائے. تو اس میں جو تھا اس کا ملک سلیمان شاہ کا بھتیجا ملک احمد خان بھی موجود تھا. ملک سلیمان شاہ نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک آخری دوڑ لگا دی اور ان کو مغلیہ کے جو حکمران تھے مرزا العبیک سے اپنی زندگی پہ ملک احمد خان کی زندگی بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میری جو زندگی ہے وہ ختم ہو جائے، مجھے ان کی جگہ مجھے پھانسی دی جائے، میرا سر جو ہے نا تن سے جدا کیا جائے. تو انہوں نے اپنا سر دے دیا اور ملک سلیمان شاہ جو ملک احمد خان تھا وہ بچ گیا. اس کے بعد ملک سلیمان شاہ کے جو خواب تھے ان کو پورا کرنے کے لیے یوسفزئی قوم نے ملک احمد خان کو پگڑی پہنائی اور ان کو سردار بنا دیا. پھر سارے یوسفزئی قوم جو کہ کابل میں رہتے تھے انہوں نے کابل سے نکال دیا اور اس کے بعد سارے یوسفزئی قوم پشاور آ گئے اور پشاور میں دلزاق قوم جو کہ بہت بڑی قوم تھی وہ موجود تھے اور دلزاق قوم نے ان کے بہت بڑی مہمان نوازی کی. مہمان نوازی کے بعد دلزاق قوم نے ان کو اشنغر کا علاقہ سب یوسفزئی والوں کو دے دیا گیا. یوسفزئی قوم جب ریسٹ میں آ گئی اور انہوں نے اپنے جو ملک احمد خان تھا اپنے چچا کے خواب پورا کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی. پہلے وہ سوات کے علاقے میں گئے اور سوات میں انہوں نے جنگ شروع کر دی جو کہ سوات ملک احمد خان نے سوات کو فتح کر لیا. اس کے بعد جو کہ سوات کا جو آخری دور تھا 1510 میں جو کہ انہوں نے پورا کر لیا اور 1510 میں انہوں نے پورا سوات اپنے قبضے میں لے لیا. ملک احمد خان جو کہ آخری جنگ 1515 میں سوات کے خلاف لڑ پڑی اور اس میں سواتیوں نے بہت بڑی مارکی کا شکار ہو گئے اور بہت بڑا جھگڑا ہو گیا تھا دونوں قبیلوں کے درمیان، سواتیوں کے درمیان اور یہ جو یوسفزئی قوم ہے ان کے درمیان ہو گیا تھا. یہ سب کے سب آمنے سامنے جنگ لڑ پڑی اور یہ سارے کے سارے سوات بھاگنے لگے، وہاں جنگ ہار گئے. اس کے بعد جو کلپانے کے مقام پر جو کہ ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی جو کہ دلزاق قوم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، ان کو ہاتھ لگایا تھا، ان کی عزت پہ ہاتھ لگایا تھا. تو جو یوسفزئی قوم کا جو سردار تھا ملک احمد خان نے
اس دلزا قوم سے کہا کہ ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، مگر دلزا قوم اس سزا کے باوجود، سزا نہ دینے کے باوجود اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جنگ کے لیے جب تیار ہو گئے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ کتنے جو غیرت والی ہے اور جو کہ ناڈر قوم ان کے آمنے سامنے تھے۔ دونوں طرف نے جتنے بھی مرزا احمد خان نے جو یوسفزئی قوم کے جو قبیلے رہ گئے تھے کابل میں، ان کو مدد کے لیے بلائے، سب کے سب کو مدد کے لیے بلائے، وہ بھی آنے لگے۔ اور اس کے بعد کیا ہو گیا کہ جو دلزا قوم کے جو قبیلے تھے انہوں نے بھی بلائے اور ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جنگ شروع ہو گئی تو جنگ آخری جو مراحل تھے وہ دلزا قوم نے ہار گئے، اور جب دلزا قوم اور جنگ ہار گئی، اور آخر میں آپ لوگ یہ ڈانس دیکھ رہے ہو، یہ ڈانس جو ہے نا، جب کوئی جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے تب بھی یہ کرتے تھے کیونکہ سب کے حوصلے بلند ہو، جب آتے تھے تب بھی یہ کرتے تھے کیونکہ ایک جیت کا سما ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو بھی آتا ہے، اس کے بعد مطلب انہوں نے جنگ جیت لی، اور جتنی بھی مطلب ملک احمد خان نے ایک پختون قوم سے کہا، اپنے قوم سے کہا کہ دلزا قوم سے کوئی قیدی نہیں ہوگا، کوئی غلام نہیں ہوگا، اس کی عورتوں کو پوری کی پوری عزت دی جائے اور ان کے بچوں کو کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یہ ایک پٹھان تھا جو کہ انہوں نے اپنے سارے داؤ جتنے بھی انہوں نے کیے تھے صرف اور صرف پٹھان قوموں کے لیے کیے تھے۔ اور آج ہم اگر دیکھیں تو پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ہم ایک دوسرے کے پاؤں مارتے ہیں، ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ یار اللہ کے لیے جتنے پٹھان ہیں وہ ایک متحد ہو جائے، ایک ہو جائے، تاکہ جتنی بھی قوتیں ہیں ہمارے اوپر نہ آ سکے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ہسٹری تھی جو کہ آپ لوگوں کو میں نے اس کی تشریح کر دی۔ تو کائنڈلی میرے آخری سوال یہ آپ لوگوں سے کہ آپس میں جتنی بدتمیزیاں ہیں، جتنی بھی لڑائیاں ہیں، جتنی بھی دشمنیاں ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو ختم کر دیں، اور آپ لوگ آرام سے رہیے، امن سے رہیے، کیونکہ ہم نے امن کا پیغام دینا ہے دنیا کو، ہم نے امن کا پیغام دینا ہے دنیا کو، اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ یار ہم پٹھان لوگ ایک پرامن ملک، ایک پرامن قوم ہے، جو کہ ہم ہمیشہ امن چاہتے ہیں، امن کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ تو انشاءاللہ میری یہ بات آپ لوگ اس پہ غور کرو، اور انشاءاللہ میں تو چاہتا ہوں کہ اس طرح ہی ہوگا، کیونکہ پٹھان قوم ایک مہمان نواز اور غیرت مند قوم ہے، کیونکہ غیرت کی وجہ سے جو ہے نا یہ اکثر اوقات ساری دنیا ہمارے خلاف ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میری بات مانو گے اور اپنی جو دشمنیاں اپنی جو بھی ہے یہ ختم کر لو گے انشاءاللہ، اور آئندہ کوئی لڑائی کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک متحد ہوگی، ایک جو بھی دشمن آئیں ہم ان کے مقابلہ کریں۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے الحمدللہ، جب بھی پاکستان پہ، دنیا پہ، اسلامی ممالک پہ جب بھی کچھ آیا ہوا ہے تو الحمدللہ سارے پٹھان متحد ہو کے انہوں نے اپنا مقابلہ کر لیا۔ مگر میرا ریکویسٹ آخر یہ ہے کہ آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کی لڑائیاں، آپس کی بدتمیزیاں چھوڑ دو، آپس کی جو عزت ہے ان کو سب کو دو، کیونکہ یہ ہمارے اسلامی فریضہ بھی ہے۔ اور الحمدللہ سارے پٹھان متحد ہو کے کوئی دشمنیاں نہیں، انشاءاللہ کوئی کسی کے اوپر بات نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم امن سے رہیں گے، اتفاق سے رہیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان ہمارا ہی ہوگا، دنیا ہماری ہوگی، ہمارے اوپر کوئی بھی مطلب منہ اٹھا کے نہیں آ سکتے۔ والسلام۔